السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. اکثر اوقات ہم ویکیشنز پر جاتے ہیں، رات کا سفر بھی ہوتا ہے اور ایک خوف ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں راستے میں کوئی ایسی ہوائی چیز نظر نہ آ جائے جس کو دیکھ کے ہم سب خوف زدہ ہو جائیں یا وہ ہماری گاڑی پر اٹیک کر دے. کیا یہ صرف ہمارا وہم ہے یا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ سنسان علاقوں میں، راستوں میں، ہائی ویز پر کوئی ایسی چیزیں رات کے وقت یا شام کے وقت نظر آ جاتی ہیں؟ اس حوالے سے آج گفتگو کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. بہت ہی خاص ہمارے مہمان ہیں، ورلڈ فیمس اسٹرالوجر ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپریچول ہیلر بھی ہیں. شہزاد خان صاحب، ان کا مکمل نام جو ہے وہ MA شہزاد خان صاحب ہے، جو کہ ماسک بنتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس حوالے سے کیا کوئی ایکسپیرینس کیا انہوں نے یا ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے، جو یہ جانتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ. شہزاد خان صاحب، آپ کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. اٹ سیمز لائک ماسک. جی ہاں، MASK. ماسک. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ MA شہزاد خان سے محمد علی شہزاد خان یہ نام ہے، تو اس کو جب جوڑا ہو تو اس کا ابریویشن ہی آ جاتا ہے، بالکل وہ بن جاتا ہے. اچھا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوں، اور ہم لوگ تو خیر عام انسان ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں جو اللہ کے خاص لوگ جن پہ کوئی خاص کرم ہوتا ہے وہ دیکھ پاتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا کہ راستے میں کوئی ایسی خوفناک چیز کا سامنا ہو گیا اور محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی ہوائی چیز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جنات سے میں بات لیتا ہوں، کیونکہ میری لائف میں زیادہ تر معاملات جنات سے ہی ریلیٹ ہوئے ہیں. اور میں 18 سال کی عمر میں تھا تو میں تبلیغ میں چلا گیا تھا، اور رائیونڈ میں، اور وہاں سے میری یعنی کہ ہم جاتے تھے جہاں جہاں ہماری تشکیلیں ہوتی تھیں. تو میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری تشکیل ہوئی، وہ جو ٹائم تھا اس وقت حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب بھی تھے. میرا اٹھنا بیٹھنا ان میں بھی کافی رہا. مولانا موسیٰ خان صاحب جو جامعہ شرفیہ میں ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی رہا، اور بھی بزرگان دین کے ساتھ میں رہا. اچھا، تو میری تشکیل ہوئی نوشہرہ ورقہ، اچھا، کسی ایک گاؤں میں، اور یہ کوئی بات ہے کوئی 40 سال پرانی. اوکے. تو میں ظاہر ہے جو تبلیغی جماعتیں ہوتی ہیں یہ مسجدوں میں ان کا ٹھہراؤ ہوتا ہے. رات کو ہم عبادات کرتے ہیں، عبادت مسجد میں، تو تہجد بھی ہم پڑھتے ہیں، سارے دن کے پڑھتے ہیں. لیکن میں اس دن تہجد نہیں پڑھ رہا تھا. عشاء کی نماز کے بعد میں محراب کے پاس لیٹ گیا. اب کوئی رات کے کوئی 2-3 کا ٹائم ہوگا، تو اس وقت آندھی آئی اور لائٹ چلی گئی. اوکے. اور جب لائٹ گئی تو آنکھ، ظاہر ہے جب آپ اندھیرے میں آنکھ کھولتے تو آپ کو زیادہ تیزی سے نظر آتا. تو جب میں نے دیکھا کھڑکی کی جانب، تو 2 ہاتھ میرے پاس ایسے ہلتے ہوئے گھومتے ہوئے آتے تھے، اور میں نے وہ دیکھا اور میں بڑا پریشان ہوا. مجھے احادیث مبارکہ یاد آئی جس کا مفہوم کہ جو تو ایمان والے ہوں گے تو ان کے پاس جو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو وہ سفید کپڑوں میں آئیں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے تو وہ کالے کپڑوں میں ہوں گے. میں نے اس کو غور کیا، میں نے کہا رنگ کالے. پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ابھی ایمان مضبوط نہیں، اور میں نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور میری روح لینے کے لیے. اچھا. میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ پاک سے کہا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اور کلمے وغیرہ پڑھے اللہ پاک مجھے معافی. وہ ایک ایسی سٹیج تھی، ایسی کیفیت تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا، جو مجھ پہ اس وقت گزر رہی تھی. رائٹ. میں نے پھر آنکھیں کھولی، وہ ہاتھ پھر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. خیر، میرے مائنڈ میں ایک بات آئی، شہزاد خان ببر شرا کلمے پڑھو اور دے دو روح. میں نے کلمے پڑھے، ایمان مصفل پڑھی، ایمان مجمل پی، اور آنکھیں بند کر لی میں نے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک روح لے. آدھا گھنٹہ میں ریگولر لیٹا رہا ہوں، اور میں نے اپنے جسم کو، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا اب حرکت میں نہیں ہے، لیکن مائنڈ میرا جاگ رہا ہے. اب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے آنکھ کھولی تو وہ ہاتھ دوبارہ ہل رہے ہیں. اتنی دیر میں لائٹ آ گئی تھی. میں نے شور مچا دیا. میرے ساتھ امیر صاحب، جماعت کے ایک امیر بھی ہوتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے، میں نے ان کو کہا ہلا کے، میں کہا امیر صاحب حضرت اسرائیل علیہ السلام.
وہ اتنا میں نے کہا ہے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. امیر صاحب نے اتنا یاد ہے, پتہ نہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کیا کیا ہے, اور میں سو گیا ہوں. صبح 11 بجے امیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اٹھا, میں کہا امیر صاحب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کو نہیں بتانا, آپ محراب پہ لیٹے تھے, ہماری جماعت میں ایک جن ہے اس کا نام یوسف ہے. اچھا. میں نے کہا وہ جن؟ میں کہا وہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا, وہ تو ہمیں خدمت کرتا رہتا ہے, کھانے بھی پکا کے دے رہا, ہمارے ساتھ تبلیغ میں باہر جا رہا ہے. میں نے خیر اس کو اپنا دوست بنایا. اس نے, میں نے کہا اس نے حرکت ایسی کیوں کی؟ میں نے کہا شہزاد بیٹے آپ محراب پہ لیٹے تھے, اس نے یہاں پہ عبادت کرنی تھی. یعنی کہ وہ جن جو تھا اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کا سامنا تھا؟ ہاں, اب رائیونٹ سے تشکیل ہوئی تھی تو اس میں جن ہمارے ساتھ تشکیل کروا کے آ گئے تھے. مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں, یہ نیک جن بھی ہوتے ہیں, اور ایسے جن بھی ہیں جو غیر مذہب بھی ہوتے ہیں, جو نقصانات بھی دیتے ہیں, انسانوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی جنات انسانوں سے نفرت کریں. جی. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ کبھی ہوا کہ کسی ایسی ہوائی چیز نے, کیونکہ شیطانی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جہاں پر نیک جنات کا ذکر آپ نے کیا, وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں, جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں, تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی چیز نے, کسی ہوائی چیز نے یا جنات میں سے کسی نے آپ پہ اٹیک کیا؟ اسلام آباد سے میں اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا تھا, تو موٹر وے سے ہی آ رہا تھا, بڑی اچھی گاڑی چلا رہا تھا, 120 کی اسپیڈ تھی, 110-20 کی. تو ایک ٹائم ایسا ہے, کوئی مجھے یاد نہیں, جیلم کا میں نے کراس کیا, پلیا چناب کا, یہ یاد ہے کہ 1 گھنٹے کا سفر رہ گیا تھا لاہور کا. تو میری اس سے خوف پیدا ہو گیا مجھے گاڑی چلانے سے, میں 10 کی اسپیڈ پہ آ گیا. کس قسم کا خوف؟ ویسے خوف آ گیا اور ہر چیز کانپنے لگ پڑا. اچھا. میں خیر, ایک تو ہوتا ہے نا اسٹے ہوتا ہے, ایک آرام گاہ ہوتی ہے, آرام گاہ پہ میں نے گاڑی کھڑی کر دی اور میں کوئی پریشان باوضو ہوا, نمازیں پڑھی, اور میں 1.5-2 گھنٹے تک وہیں پہ بیٹھا رہا. یہ نہیں کہ مجھے کوئی میرا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا یا شوگر کا لیول ڈاؤن ہو گیا, ایسا نہیں, لیکن ایک خوف طاری ہوا. خیر وہاں پہ تسبیحات کی اور مجھے سمجھ آ چکی تھی کسی نے مجھ پہ نیگیٹو چیز نے حملہ کیا. اچھا. یہ ہوا. ایک دفعہ میں مری سے اترا تھا, میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں اور پیر ہیں میرے, وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, چھوٹا بھائی وہ بھی عالم ہے, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے. تو میں پہاڑوں سے اتر رہا تھا, تو شام کا ٹائم تھا, مغرب اور عصر کا درمیان کا ٹائم, کچھ اندھیرا ہو رہا تھا. تو پہاڑوں سے جنات اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے, یعنی کہ 2-3 بڑے بڑے جن, ان کے ساتھ چھوٹے بچے جن. اب میں ہائٹ سے اتر رہا ہوں تو لائٹ پڑ رہی اور جنات پہ روشنی پڑی تو وہ ریڈ ہو گئے, ریڈ. یعنی ان کی رنگت سے آپ کو احساس ہوا کہ وہ چل رہے ہیں نا, نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے. تو کیا اور ان کا ایک پاؤں ادھر ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں, آج یہ سمجھ لیں کہ کوئی 1000 فٹ 1000 گز کہہ لیں, اتنا بڑا وہ. یعنی کہ ودن اے فیو سیکنڈس, یعنی کہ کشمیر کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں مجھے, اور سامنے ادھر مال روڈ ہے. تو وہ انہوں نے کوئی 3-4-5 سیکنڈ میں وہ روٹ انہوں نے پیدل مجھے ایسے نظر آیا, وہ کراس کر گئے. اور ان پہ جب مجھے لائٹ پڑی ہے, میرے والد صاحب نے بھی دیکھ لیے, میں نے بھی دیکھے, یا ہونا کہ میں اکیلے نے دیکھ لی, اور چھوٹے بھائی نے بھی دیکھ لی. اور ان کے اوپر میں نے ایسا دیکھا, یہ میرے سامنے ایسے واقعہ ہوا ہے. ایک اچھا جنات 10 قسم کے. اچھا, ایک کچھ جنات آپ کو قبرستان میں ملیں گے, ٹھیک ہے, وہ ہڈیاں وغیرہ کھاتے ہیں نو ڈاؤٹ. کچھ آپ کو پانی میں بھی ملتے ہیں, ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ جو قبرستانوں میں جن ہوتے ہیں یہ بہکاتے ہیں. اچھا, کچھ جنات ایسے ہیں جو جس میں خواتین جنات, ان کے فیمیل جنات, وہ لوگوں پہ عاشق ہوتے, بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں. یا ان میں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایک آنکھ کان اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے اس طرح کی. کچھ جنات جو ہیں وہ پبلک سے دور رہتے ہیں, عوام جیسے ہی آبادی بڑھ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ آگے. اب میرے ساتھ ایسا ہوا, میرا مری میں بھی گھر ہے, تو مجھے کچھ 26-27 سال مری بھی رہتے ہو گیا, میں گرمیاں مری میں گزارتا ہوں. اچھا. تو اب ایسا ہوا کہ جس گھر میں مری میں رہتا ہوں تو وہ 8 مہینے بند رہتا ہے. اچھا, وہ انگریزوں کے دور کے گھر بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ 18 گھر بنے ہوئے ہیں. کلڈنا روڈ پہ, مری میں کلڈنا روڈ ہے, وہاں پہ جان فلیٹس ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بڑے مشہور ہیں. اور اس میں میرا بھی ایک گھر ہے, جو وہ گھر
تقریباً وہ جو 18 گھروں میں کوئی ایک گھر جو ہے وہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے گھروں کی وہ تو کھلا رہتا ہے 17 کے علاوہ، باقی 18 بند رہتے. مجھے جو گھر جو میرا تھا وہ کونے والا گھر ہے اور اس کے درخت ہیں اور پرانے درخت ہیں. اوکے. میں نے محسوس کر لیا ادھر جن ہے. اچھا. اب جن کو محسوس کیسے کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ بالکل. اچھا یہ اس کے لیے بڑی ایک نشانی ہے، یہاں پہ کچھ مختلف آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کو وہاں پہ خوف آنا شروع ہوگا. سم ٹائم وہ گھر گرم ہوگا، وحشت محسوس ہونے لگتا ہے. اچھا گرم بھی ہوگا. اچھا سم ٹائم میری بیوی اتھے میرے نال رہندی تھی 3 دن ہی رہندی تھی، وہ کہندی میں جلنی ہے شہزادہ. میں کہا یار ایڈا موسم ایڈی چنگی ہواواں تے پہاڑ کون چڑھدا ہے، کیوں لاہور جانا ہے اتنی گرمی چ؟ میں چلی ہوں. لڑائی بڑھتی اس گھر میں. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے. اچھا خیر وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اچھا اب ہوا کیا، تو میرے ساتھ مجھے یاد ہے کہ میرے میں ایک عادت ہے کہ اگر میں سو بھی رہا ہوں تو میرا دماغ جاگ رہا ہوتا. میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں ہر چیز کو. میں سویا ہوا ہوں اور میرے میں ایک عادت ہے کہ میں سیدھا سوتا ہوں، الٹا نہیں سوتا، لیفٹ سائڈ پہ نہیں سوتا، صحیح، اور رائٹ ہینڈ پہ بھی نہیں سوتا. رائٹ ہینڈ پہ گو کے سنت ہے سونا. ہاں اچھا، لیکن میری عادت میں شامل ہے کہ میں نے سیدھا لیٹنا ہے اور اوپر چادر لے کے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. میں نے اوپر کپڑا ضرور لینا ہے یا بلینکٹ لینا موسم کے اعتبار سے حوالے سے. اب ایسا ہوا کہ میں سیدھا ہی لیٹا ہوں. اب میں محسوس کر رہا ہوں میرا دماغ کھلا ہوا ہے کہ ان درختوں میں سے ایک بادل کا ٹکڑا، اب بادل کا ٹکڑا جو بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، بادل سمجھ لیجئے کہ 20x20 کا ہوگا، ایسا بادل ہے اور وہ کھڑکی میں سے داخل ہو رہا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہے. اچھا، سیاہ کالا ہے. اب وہ میں محسوس کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میرے دماغ میں، اور میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں باہر، اور وہ میں نے درخت میں سے وہ بادل کو اترتے دیکھا ہے اور وہ کھڑکی میں سے جالی میں سے آتے ہوئے اور سیدھا میرے سامنے اوپر آ گیا ہے. اور اس کے بعد اس نے میرا ناک بھی پکڑ لیا ہے، ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور میں اپنے آپ کو چھڑا رہا ہوں اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں پڑھ رہا ہوں. اور اس کے یہ کچھ سیکنڈز کا عمل تھا، یہ سمجھ لیں کہ 5-7 سیکنڈز کی بات. اس کے بعد چھوٹ گیا میں اور میں پسینوں میں آ گیا. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. آج کل سائنس کا دور ہے، اس سچویشن کو بہت سارے لوگ سیریسلی نہیں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو سلیپ پیرالسس، ڈارک انرجی ہے، کچھ کہتے ہیں. میں ابھی آتا ہوں اس پہ. ہاں پہلے میری بات کمپلیٹ ہو جائے. میں نے ظاہر ہے پڑھا لکھا ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، یونیورسٹیز میں پڑھا ہوا ہوں، دنیا گھومی ہے، یعنی کہ 7 بر اعظم ہے تو میں نے 4-5 بر اعظم دیکھے ہیں. امریکہ، برطانیہ، مڈل ایسٹ، افریقہ، سارک، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. اور یہ تو نہیں کہ میں بابا کوئی ملنگ ہو کے تھوڑا کوئی گل کر رہا، کوئی تسبیحاں پا لیاں نے، ایک پڑھا لکھا باشعور آدمی ہوں. اب اس کے بعد میں بڑا پریشان، میں چلا گیا مسجد عالم صاحب کے پاس. ادھر مفتی صاحب ہی بیٹھے، میں کہا میرے سے یہ واقعہ ہو گیا. وہ ہنسے 1-2 دوست، پھر انہوں نے کہا بیٹے یہ 18 ہے، 18 نوٹ 18 نوٹ 18. یہ مری کی زبان میں 18 کہہ رہا ہوں. 18 سے مراد کیا ہے؟ 18 جن. اب وہاں پہ جتنے بھی دیہی علاقے ہیں وہاں پہ وہ جنات اس طرح کے موجود ہیں جن کو میں سمجھا ہوں. ظاہر پھر میں اسٹڈی میں گیا، ڈیپ گیا. جب جن آبادیاں بڑھتی ہیں، جنات آگے آگے جاتے ہیں، انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، چھوٹے بچے جن رہ جاتے ہیں. جیسے ساڈے بچے ان کا نہیں مار یار اتنے نہیں جانا، وہ ادھر نہ جانا، وہاں پہ لوگ ماریں گے یہ وہ. اب وہ بچے جن کتنے منتے نے، جی ساڈے شرارتی بچے نے، تو جنات کے بھی تو بچے شرارتی ہوں گے نا. تو وہ جناب وہ 18 جن تھا، تو اس سے بے شمار لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، بے شمار بزرگ ہیں. میرے کافی ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے ذکر کیا، خان صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے. جیسے وہ 11واں جن میں نے دریافت کیا ہے، اس کا نام ہے 18 جن. جی
اچھا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ یہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس حد تک کہ اموات بھی واقعہ ہو جاتی ہیں، ہمیں نارملی روٹین میں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے پہ کوئی اثرات، کوئی جنات، کوئی ہوائی چیز حاوی ہے یا نہیں. جیسے مثال کے طور میں اگر اپنا ہی پوچھ لوں تو آپ اس بارے میں کوئی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کیا کبھی کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرے پہ کوئی چیز حاوی ہوئی ہو اور اب شاید وہ نہ ہو؟ میرے پاس کل ہی کلائنٹ آئے تھے، میں نام نہیں لیتا، میرے پاس آئے بڑے ماشاء اللہ نمازی پرہیزگار تھے. وہ کہنے لگے جی خان صاحب مجھ پہ کچھ چیزیں ہیں. یہ کل کی بات ہے، حالیہ، مجھے کچھ نہیں لمبی بات نہیں کرنی. میں کبھی کچھ دیکھا، او جی میں نے وہ لیزرڈ دیکھی فریج میں سے یہ نکل آیا، او جی میں نے یہ دیکھ لیا. میں کچھ اور دس سانوں میں تو نارمل روٹین ہے. اینڈ میں پہنچا، میں کہا یار آپ ڈپریشن کی مریض ہے، آپ ذرا کسی سیکریٹرسٹ کے پاس جائیں. اچھا خاتون تھی. اچھا تو جنات کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں بتائیں. اچھا اور یہ میں جیسے گھر ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ یہ نا ایک ہے دعا جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بالکل ایسے. اچھا یہ گندی جگہوں پہ بھی آتی ہے، جنات کی اقسام بھی ہے، جو میں نے کہا تھا نا قبرستان والی بات، وہاں پہ یہ گوبر بھی کھاتے ہیں جنات کی، یہ بھی خوراکوں میں شامل ہے، ہڈیاں بھی کھانا، ماंس بھی کھاتے ہیں. اچھا ہم یہ آج کل کا ایک فیشن آیا ہوا ہے پیمپرس، ہم بچوں کو یوں کر کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر، ہوتے نا، تو وہ ان چیزوں کو بھی میں کہتا ہوں یار اس کو ڈسٹ بن میں رکھو، کور ڈسٹ بن میں، پھر وہ آئے تو اس کو دے دو. ایسی جگہوں پہ جنات آتے ہیں. گندگی نہیں گھر میں ہونی چاہیے، صفائی پاکی کا جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی کسی جن نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا. اور جنات کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں، ہزاروں سال والے بھی ہیں. ایک جن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تو یہاں ہمزاد ہوتا ہے ہر شخص کے ساتھ، قرین جن وہ ہمزاد ہر شخص کے ساتھ ہے. جو شخص نیک ہے تو اس کا ہمزاد پوزیٹو مضبوط ہونا شروع ہوگا، اس کو پوزیٹو رہنمائی کے لیے لے کے جائے گا. جو نیگیٹو شخص ہے اس کا ہمزاد نیگیٹو ہوگا اور آپ کو برائی کی طرف راغب کرے گا. ہر شخص کا ہمزاد ہے، اس کے سامنے چہرے پہ، اس کے سامنے میرے سامنے میرا ہمزاد آ سکتا ہے شہزاد بن کے، میری آواز لے سکتا ہے. اچھا سیم ہو سکتا ہے. میں نے اب پھر ایک واقعہ یاد آ گیا، سنائیے. اب میں نہ سویا ہوا تھا نہ جاگا ہوا تھا، تو میرا ہی ہمزاد میرے سامنے بہت بڑی طاقت میں آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ 531 مرتبہ یا خالق پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے میں اتنی طاقت آ گئی، اور پڑھنے میں اور بڑا آپ کا ہمزاد طاقتور ہو جاؤں گا. یعنی آپ کے چہرے کا ایک جن، آپ کی آواز کا ایک جن آپ کو یہ سامنے آ گیا، اور اس کا قد الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرا اس وقت 5.25 فٹ ہے تو وہ میرے کو 11-12 فٹ کا ہمزاد میرے سامنے تھا. تو پھر آپ نے مقابلہ کیسے کیا؟ میرا سامنا وہ آگے نیک تھا نا، جو کہتا وہ اور بڑے میں اور طاقت مجھ میں آئے گی، اور اس کے اندر جو طاقت ہے وہ مجھ میں کنورٹ ہو رہی پازیٹیو حوالے سے، اور میں نیگیٹو ہوں گا تو وہ نیگیٹو ہوگا. تو پھر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا یا الحمدللہ میں تو لوگوں کو گائیڈ کروں، جو میں اوپن گفتگو کر رہا ہوں تو اٹس مین یہ بتا رہا ہوں دنیا کو کہ آپ یہ پڑھیں 531 مرتبہ، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ عصر سے لے کے مغرب تک یہ جنات ٹریول کرتے ہیں. اسی لیے میں روکتا ہوں کہ آپ بچیاں جو ہیں گھر کی چھتوں پہ مت بغیر دوپٹے ہوں، جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات سنے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ فیمیل جنات بھی ہوتی ہیں، وہ عاشق ہو جاتی ہیں، اور اکثر اوقات تو ایسا سننے میں آتا ہے، اور وہ چہرے بدل لیتی ہیں، شادیاں توڑوا دیتی ہیں. اچھا چہرے بھی بدل لیتی ہیں، یہ بھی میں بتاؤں. اچھا شہزاد صاحب، ایک چیز بہت سننے میں آتی ہے کہ اگر کسی خاتون پر کوئی جن عاشق ہو جائے یا کسی مرد پر کوئی خاتون جن عاشق ہو جائے تو وہ ان کی شادی نہیں ہونے دیتے ہیں کبھی، وہ لائف ٹائم سنگل رہتے ہیں. اگر شادی ہو جائے تو طلاق ہو جاتا ہے. عشق ہو جاتا ہے نا اج کل، ساڈے بندیاں دے عشق ہو جاوے کسی کڑی نال تے اسی کسی بابے
तातरी कोल चले जाने यार साडा ब्याह इत्थे होने तो नहीं होवे, ये तो हजारों की डिमांड। तो उनका कैसे पता चलता है? कुछ लोग कहते हैं कि इस पे एक जिन आशिक है, इसका निकाह कभी भी बरकरार नहीं रह सकता। साहिबे नजर ही बता सकते, हर आम आदमी नहीं बता सकता। जिन्नात भी साहिबे नजर देख सकते हैं, बाकी कहानियां ने ये बात ध्यान में रखना कि हर एक को जिन नजर आ जाए कि मैं होता है कि जिन नजर आए, साहिबे नजर कोई आएगा जो अहले नजर जी। लेकिन कोई डराने के लिए भी तो सामने आ सकता है। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਰਦੇ यानी illusions भी होते हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, इकसाम का आपने जैसे जिक्र किया ना कि बहुत सारी इनमें इकसाम हैं, कुछ नेक भी हैं, कुछ बद भी हैं। अगर हम देखें तो इंसानों का तो हिसाब होना है क़यामत के रोज़ डेफिनेटली, जिन्नात का भी हिसाब होना है। किसी ने कुछ बुरा अमल कर दिया, किसी को नाजायज़ तकलीफ़ पहुँचा दी। देखिए, आदम से पहले जिन्नात मखलूक है, बाकी मखलूक़ात तो बेशुमार है, बेशुमार है। अल्लाह पाक ने बेशुमार दुनिया बनाई है जो हमें नहीं पता। अब एक बात में याद आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, जिसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अल्लाह पाक अगर ये पूरी दुनिया आपकी नाफरमा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कि मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में से एक चौपाया आएगा जो पूरी दुनिया को एक नवाले में खा जाएगा। ये बात क्या है? कितनी मखलूक़ात हैं, क्या है? बिल्कुल जिन्नात को भी अजाब है, क्योंकि उसमें भी बुरे जिन्नात हैं। इब्लीस को है, इब्लीस खुद जिन है, अल्लाह ने उसको भी मारना है। मौत को भी मौत देनी है अल्लाह पाक ने, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भी रोज़े क़यामत। तो अल्लाह ने फिर अकेले होंगे अल्लाह पाक, है कोई? बेशक जी, बेशक ऐसे ही है। इख्तियारात की बात की जाए, जिन्नात के पास ताकत इंसानों की निस्बत शायद मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने फरमाया कि अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन जिन्नात के पास एक ताकत है, कुछ सुपर पावर्स हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो शायद इंसानों के पास ज़ाहिरी तौर पर नहीं होती हैं। जिन्नात अपनी ताकत का किस कदर इस्तेमाल कर सकते हैं? कितने इख्तियारात होते हैं उनके पास? देखिए, एक बहुत बड़े जिन, ज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम से पहले ऐसे भी जिन्नात थे जिनके पास दुनिया में भी रहने की ताकत थी और आसमानों को भी क्रॉस करके ऊपर की भी हुकूमतें अल्लाह पाक ने अता की थी। हुकूमतें, जिम्मेदारियां दी होंगी, इधर रहे, ये उनके पास था, इतनी पावर्स अल्लाह ने दी थी। फिर वो नाफरमान हुए, फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कुछ को कैद किया, कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए। इसी तरह अब सवाल आप जरा कीजिएगा, मैं जरा राइट हो गया था। ताकत का इख्तियार के अब जो जिन्नात हैं, जो ताकतवर जिन्नात है, वो इतनी तो उनकी ताकत है कि वो पहले आसमान तक जाके बात सुन लेते थे फरिश्तों की, और फिर उनको आग का ही दूरा मारा जाता था। वो आपने अक्सर लाइट देखी ऐसे करके, ठीक है, वो जिनकी ही है, जिसको मारा जाता वो नीचे आते थे। लेकिन जो हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आने के बाद ये ताकतें उनकी कम भी हुई, लेकिन इतनी ताकत थी जिन्नात के पास, इतना इख्तियार था उनके पास। इंसानों को हर्ट करने की बात की जाए तो किस कदर इख्तियार है जिन्नात के पास? उन्हें की हट करना है, उन्हें हटा देना है। वो हटा देगा, नहीं करके मार देगा। जिन्नात अगर किसी के दुश्मन हो जाए तो वो मौत की तरफ चलाए थे, अगले को मार देते। बल्कि मैं ये समझता हूँ 90% जो जिन्नात हैं, स्वाय मुस्लिम जिन्नात के, जो तबलीग में भी जाते हैं, कुरान भी, अक्सर आपने देखा होगा कुरान, मेरे साथ एक वाक़या और पेश आया, पहले इस बात को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जिन्नात बेसिकली दुश्मन ही होते हैं, इंसानों को पसंद नहीं करते। कुछ जिन्नात हैं, बल्कि 90 भी नहीं कहना चाहिए, 99% ही जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो 1% ही है। वाक़या क्या पेश आया आपके साथ? मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि तो इसके लिए भी पूरा प्रोग्राम चाहिए। अक्सर मेरे घर से कुरान पाक जो है मैंने यहाँ रखा होता था, मिलता नहीं था। अच्छा, हम सब भी ढूंढते रहते थे। तो मेरे घर में फिर वो कुरान पाक 2-3 दिन के बाद वापस उसी जगह पे होता था। मेरे घर में अभी भी जिन्नात मौजूद हैं जो कुरान पाक पढ़ते हैं, और जिसने नहीं, अगर जो चाहता है देखना तो मेरे घर में तशरीफ़ ले आए, जो साहिब नज़र। इस स्टूडियो में क्या कोई जिन्नात है?
اگر جنات ہوتے تے کڑیاں ہونتی کہ کپ کپ ہل گیا ہوندا, ادھر نہیں ہے, ادھر نہیں ہے. شکر الحمدللہ. وہ ساڈا سوائی لے کے کر کے چلے جاندے ہونتی کا. نہیں, کیا واقعی میں مطلب عام انسانوں کے ساتھ بھی ظاہری طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سڈنلی چیز اٹھا کر کہیں پر جا رہی ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اس قسم کے خوفناک واقعات؟ میرے ساتھ بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جو, لیکن چلے آپ تو صاحب نظر ہے نا, ایک عام انسان. ایسے ہی میرے کسی عزیز کی تصویر اٹھا کے لے گئے تھے ایسے کر کے, اور میں وہ ڈھونڈتا رہا, تو 1 مہینے کے بعد وہ تصویر میرے پاؤں پہ آ کے گری ہوئی تھی. زبردست. کوئی ایسا واقعہ جب آپ نے کسی چیز کا مقابلہ کیا ہو, جیسے ایک باقاعدہ طور پر ایک لڑائی ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ, انسان کی لڑائی ہوتی ہے, کبھی کسی جن کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ جن کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی. ایک جن کا, وہ میں نے 18 جن کی بات کی تھی جس نے, اس کے پھر میں نے وہ کلمہ پڑھا تھا. ایک جن ایسا آ گیا تھا میرے پاس, میں اٹھ گیا, تہجد کا ٹائم تھا اور بڑے غصے میں تھا, کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں اس کو تباہ کرنے لگا ہوں, ہلانے لگا ہوں ان بلڈنگوں کو. اور یہ واقعہ چنوٹ بازار کا تھا, فیصل آباد کا. حلیہ کس قسم کا تھا جن کا؟ وہی جو ہم نے بتایا تھا, پورا سفیدے سے درخت سے بھی اوپر اور رنگ کالا بادلوں کی طرح, روشنی پڑے تو لال ہو جاتا. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اسے کہہ رہا تھا کہ معافی, آپ ایسا نہ کریں, کچھ آیات پڑھی تو وہ چلا گیا تھا. جی. اور یہ واقعہ 25-30 سال پہلے کا ہے. اس وقت بھی میں تبلیغ میں زیادہ ٹائم گزار رہا. ایک عام انسان کیسے بچاؤ کر سکتا ہے ان چیزوں سے؟ آپ نے آیت الکرسی ضرور پڑھنی. باتھ روم وغیرہ میں جب جائیں تو وہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, پاک رہیں, گھر کو بھی پاک رکھیں, اور گھر میں لڑائی جھگڑے کو کم رکھیں. یہ جو ہڈیاں وغیرہ ہیں, وہ ہڈیاں بھی جنات کھاتے ہیں, ان کو کسی ویران جگہ پہ پکوائیں, گھر کی سائڈوں پہ ایسی جگہوں پہ نہ کریں. اس کے علاوہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں لائٹ نہیں جل رہی, یعنی کہ ایک گھر ہے, یہ اینڈ ہو رہا ہے اور پیچھے ہمیں 8-10 فٹ کی گلی ہوتی ہے, پچھلے والے کی بھی 8-10 فٹ کی گلی ہے, تو وہاں پہ آپ لائٹ نہیں رکھتے, اکثر جلاتے نہیں. ویرانگی میں جنات آتے ہیں, لائٹیں ان رکھیں. ایسا بھی ہے. خواتین اکثر نیلز کٹ کرتی ہیں یا بال اگر کام کرتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بال رہ جاتے ہیں. ناخن پھینکنے کی ہم شاید اتنی احتیاط سم ٹائمز بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں. کچھ اس قسم کے معاملات جو محض خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو کس قسم کی پرہیز کرنی چاہیے اس میں, اور کیا ان چیزوں پر واقعی جنات حاوی ہوتے ہیں؟ جب جسم سے کٹ جائے تو مردہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ مردہ ہی ہے, تو اس کو تو بیسیکلی آپ دبا ہی دیں مٹی میں. ٹھیک ہے, اور بالوں کو بھی آپ اس طرح نہ کیا کریں, اس پہ جادو کیا جاتا ہے. اوکے, اس کو کنگھی وغیرہ پہ آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں, احتیاط کیا کریں یہ چیزوں پہ. جی, بہت شکریہ آپ کا شہزاد خان صاحب, آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں اس حوالے سے کہ یہ چیزیں کس قدر ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن ایک بات اچھی یہ ہے کہ جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات اچھی ہے کہ ہر انسان اگر محسوس کرے کہ اس کے ارد گرد کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے آیات رکھی ہوئی ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اس میں جنات کی بھی بات ہے, وسوسوں کی بھی, اور وسوسے کریم جن ہمزات کی وجہ سے جنات کی بھی بات ہے. یہ لازمی پڑھا کریں فجر کی نماز میں. ظاہر ہے اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو پھر تو امام صاحب نے پڑھنی ہے, لیکن آپ جب 2 سنت پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ قل اعوذ برب الفلق اور ناس ضرور لازمی پڑھا کریں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ابھی کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.